بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فقال انی مجہود، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بڑا پریشان اور دکھی ہوں اور بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ فارسل الی بعض نسائہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کے پاس پیغام بھیجا۔ فقالت، تو انہوں نے فرمایا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، الا ماء، مگر پانی۔ ثم ارسل الی اخری، پھر آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، قاصد بھیجا۔ فقالت مثل ذلك، تو انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ وقلنا کلہن مثل ذلك، یہاں تک کہ ہر ایک نے اسی طرح کا جواب دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرح متوجہ ہو کے فرمانے لگے، من یضیفہ یرحمہ اللہ، اس شخص کی مہمانی کون کرے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ فقام رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، یقال له ابو طلحہ، انہیں ابو طلحہ کہا جاتا تھا۔ فقال، انہوں نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں ان کی مہمانی کروں گا۔ فانطلق به الى رحلہ، تو حضرت ابو طلحہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ فقال لامرأتہ، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، هل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے اس کو کھلانے کے لیے؟ قالت لا، وہ کہنے لگی نہیں ہے، الا قوت صبیانی، سوائے میرے بچوں کے کھانے کے، یعنی میرے بچوں کا کھانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قال فعللیہم بشیء، تو فرمایا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اپنے بچوں کو کسی چیز سے بہلا کر سلا دو، وَنَوِّمِيهِمْ، اور ان کو سلا دو۔ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، اور جب ہمارا مہمان داخل ہوگا یعنی دسترخوان پر، فَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ، تو اسے یہی دکھانا کہ ہم سب کھانا کھا رہے ہیں۔ کس طرح؟ فَإِذَا أَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ، تو فرمایا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کھانے کے لیے تو تم کھڑی ہو جانا چراغ کی طرف، دیے کی طرف، کئی تصلیحی، تاکہ تو کیا کرے، اس کو درست کرنے لگے، یعنی اس کو درست کرنے کے بہانے تو کیا ہو جانا، کھڑی ہو جانا۔ فَأَطْفِئِیہِ، پھر اس کو کیا کر دینا، بجھا دینا، بجھا دینا۔ فَفَعَلَتْ، تو حضرت ان کی بیوی نے کیا کیا، ایسے ہی کیا، ایسے ہی کیا۔ فقعدوا، تو سب بیٹھ گئے دسترخوان پہ۔ وَأَكَلَ الضَّيْفُ، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ وَبَاتَ طَاوِيَيْنِ، اور دونوں میاں بیوی نے بھوکے رات گزاری۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح جب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب اللہ او ضحک اللہ من فلان و فلانۃ، کہ اللہ فلاں مرد اور فلاں عورت کے رات کی مہمانی کے اوپر مسکرایا ہے، اللہ خوش ہو گیا۔ یہ حدیث میری نظر میں آ گئی، تھوڑی لمبی تھی، لیکن میں نے کہا چلو برکت کے لیے اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے تو اس کے پڑھنے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور واقعات سے
سبق جلدی حاصل ہوتا ہے، بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور کے پاس ایک مہمان آ جاتا ہے تو حضور اپنی پہلے بیویوں کے گھروں میں پیغام بھیجتے ہیں، ایک ایک بیوی کے گھر سے۔ تو اب آپ اسی واقعے سے کی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ازواج رسول کے گھر کے اندر فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ سوائے پانی کے گھروں میں کچھ نہیں تھا۔ یہ صورتحال تھی، یعنی یہ فقر و فاقے کا عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا۔ گھروں میں غریبی ہے لیکن دل میں کیا ہے؟ امیری ہے۔ اس لیے فرمایا الغنا غنى النفس، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، پیسے کا کیا؟ اصل کسی کا دل امیر ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں سے تو جواب اگر یہ پانی ہے، اب ظاہر ہے مہمان کو صرف پانی تو نہیں پلائیں گے، اسے تو بھوک لگی ہے، فقیر ہے بیچارہ، غریب ہے، بھوکا ہے۔ پھر حضور صحابہ سے متوجہ ہوئے، صحابہ کی طرف فرمایا کہ تم میں سے کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو ابو طلحہ کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس واقعے سے پہلے حضرت ابو طلحہ اتنے مشہور نہیں تھے، مشہور نہیں۔ شہرت کے لیے بھی کام بندہ کرتا ہے نا، تو اچھا کام کرے نیک بندے کو اللہ خود ہی مشہور کر دیتا ہے۔ مخلص بندہ بھی نہیں چھپ سکتا، اخلاص والے بھی نہیں چھپ سکتے۔ تو آپ دیکھیں اس سے پہلے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس لیے کیا یقال لہ ابو طلحہ، ان کو ابو طلحہ کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں تھے اس واقعے سے پہلے۔ تو کیا وہ کھڑے ہونے کے بعد میں ان کی مہمانی کروں گا، مہمان کو لے کے گھر چلے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا جی بچوں کا کھانا ہے، اور فضائل اعمال میں اتنا ہے، اتنا کھانا ہے، میں کھا لوں، آپ کھا لیں یا بچے کھا لیں؟ تو پھر انہوں نے کہا ایسا کرو، بچوں کو بہلا کے کیا کر دو، سلا دو۔ دیکھیں کیسی تربیت ہوئی ہے کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو۔ اور ظاہر ہے جن بچوں کی ایسے تربیت کی جا رہی ہے وہ بچے بھی تو کل کو بڑے ہو کے پھر بہترین انسان بنے گے نا۔ اور جب بچوں کے سامنے ماں باپ ایک دوسرے کا حق مار رہا ہو تو بچے بھی تو بڑے ہو کے پھر پورے ڈان بنے گے نا۔ ہاں جی، بچے دیکھ رہے ہیں میرا باپ ظلم کر رہا ہے، میری ماں زیادتی کر رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تو وہ اسی ماحول میں جب وہ پرورش پائیں گے تو بڑے ہو کر پھر وہ ویسے ہی بنیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بچوں کو سلا دیا انہوں نے، اب رہ گئی یہ دونوں میاں بیوی۔ تو عرب کے اندر رواج یہ ہے کہ مہمان کو اکیلے کھانا نہیں کھلاتے، ساتھ بیٹھتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اب میاں بیوی نے بھی ساتھ ہی بیٹھنا تھا، تو کہا ایسا کرنا کہ جب دسترخوان لگ جائے گا ہم پہلے بیٹھیں گے، پھر تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اٹھ جانا اور چراغ کو بجھا دینا۔ اب دیکھو تدبیر کی جا رہی ہے کہ کس طرح ہمارا کھانا بھی دوسرا کھا لے۔ آج ہمارے دور کا مسلمان اتنا بغیرت ہو گیا کہ وہ تدبیریں کرتا ہے دوسرے کا حق کھانے کے لیے، اتنا بے دین ہو گیا، اتنا دین سے دور ہو گیا کہ وہ آج تدبیریں کر رہا ہے، چالیں چل رہا ہے، وکیل کر رہا ہے، بندوں کو ساتھ میں لا رہا ہے تاکہ اودا حق بھی میرے والا آ جائے۔ کہاں گئی دینداری، کہاں گئی مسلمانی؟ ہاں جی، ختم ہوگی۔ وہاں تدبیر کی جا رہی ہے کہ ہمارا حق بھی مہمان کھا لے، اور مہمان بھی کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی چاچے مامے دا پتر نہیں، پھپھی دا پتر نہیں، اجنبی ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ اور وہ دیکھو اس کو اپنا حق کھلانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تدبیریں کر رہے ہیں کہ بھئی پلاننگ بنا رہے، اس طرح اس کو سارا کھانا کھلانا ہے۔ تو پھر بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، بیوی بھی ظاہر ہے انہی کی تربیت یافتہ تھی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تھے میاں بیوی مل کے نوسر بازی کر دے رہے، 15ویں صدی کا مسلمان، ہاں جی، وہ میاں بیوی مل کے نوسر بازیاں کرتے ہیں، وہ مل کے پلاننگ کرتے ہیں، مل کے منصوبے بناتے ہیں، کس طرح کسی کا حق مارنا ہے، کس طرح کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنی ہے۔ وہاں میاں بیوی دیکھیں، خامد کہہ رہا ہے بیوی کو کہ تو اٹھ کے نا چراغ بجھا دینا، وہ کہتی بالکل ایسے کروں گی۔ دیکھو کتنا خوبصورت یہ منصوبہ ہے۔
کتنا خوبصورت یہ منصوبہ اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے. تو پھر دسترخوان پہ بیٹھے، پہلے منصوبہ بن چکا تھا، اسی منصوبے کے تحت بیوی جناب اٹھی، جب کھانا لگ گیا، پہلے اس نے کھانا لگایا انہوں نے، پھر جب مہمان بیٹھ گیا خود بھی بیٹھ گئے، پھر اٹھی کہ میں چراغ درست کر دوں، چراغ کی روشنی صحیح نہیں آ رہی وہ جا کے اس کو بجھا دی. وہ چراغ کو بجھا رہی ہیں، ادھر میزبان کیا کر رہے ہیں حضرت ابو طلحہ، وہ جو بڑی پلیٹ تھی جس میں کھانا کھاتے تھے، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے، تو کھا نہیں رہے، ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ کو ہاتھ مار رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں اس کے اندر، پلیٹ کے اندر، تاکہ مہمان کو لگے کہ میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. اور منہ بھی ہلا رہے ہیں، جس طرح ہماری زبان کہتے ہیں پچاکے بھی مار دینے پہ، منہ بھی ساتھ ساتھ ہلا رہے ہیں تاکہ میرے مہمان کو پتہ چلے کہ میرا میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے. تو سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا اور میزبان بھوکا رہا. گھر کا مالک، کھانے کا مالک بھوکا رہا. اب یہ عمل کیا مہمان سیر ہو کے، اور جب بندہ کھانا سیر ہو کے پھر نیند بھی بہترین آ جاتی ہے، رات کو آرام کیا. جب حضرت ابو طلحہ صبح ظاہر اللہ تو دیکھ رہا ہے اس واقعے کو، وہ تو اس واقعے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو عینی شاہد ہے. تو پھر کیا ہوا، صبح جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں مرد اور فلاں عورت جو ہے ان کے اس حسن عمل کی وجہ سے اللہ ان کے عمل کو دیکھ کے مسکرایا ہے. اللہ مسکرایا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی کسی کے حسن عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اور دوسرا لفظ ہے عجیب اللہ، اللہ نے تعجب کیا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، ہاں جی، کتنے خوبصورت ان کے جذبات ہیں کہ اللہ نے تعجب کیا ہے ان دونوں میاں بیوی کے اوپر کہ دیکھو کس طرح ہیلے بہانے سے کیا کر دیا، سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا. تو جناب یہ واقعہ ہے ہمارے بڑوں کا، اور ہم دیکھیں ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہاں جی، تو اس لیے اپنے آپ کو طمع، لالچ اور حرص سے بچائیں. بالکل موت کنارے پہ کھڑی ہے، کنارے پہ کھڑی. 2024 شروع ہونے والا ہے، 2023 تک 2034 تک دیکھو کنے بندے کر جاندے ہیں. جو بچیں گے وہ میری اس بات کو یاد رکھیں گے. ختم ہو جانا ہے، سب ختم ہو جانا ہے. جو 2 نمبری سے مال کمایا ہے، جو زمینیں ہڑپ کی ہیں، جو جگہیں ہڑپ کی ہیں، سب ادھر ہی رہ جائے گا اور اگلے جہان جا کے حساب دینا پڑے گا. ہمارے بڑے یہ ہیں، ان کی طرز پہ چلیں، ان کے طریقوں پہ چلیں تو اللہ کا خوش ہوگا. پھر اللہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکرا دیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتار دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ میرے نبی کی جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود بھی حاجت مند ہوتے ہیں، خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، خود بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو پیچھے کر لیتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کو آگے کر لیتے ہیں. تو بھئی یہ ہمارے بڑے ہیں صحابہ کرام، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے اندر ہی دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے. پھر یہی صحابہ کرام تھے کہ اللہ نے ان کے اوپر دنیا کے بھی دروازے کھولے. یہ نہیں تھا کہ وہ غریب اور تنگ دست رہے، دنیا کے دروازے کھولے. ہاں جی، پھر خزانوں کے دروازے کھل گئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی برکات کو کھول دیا. اور اللہ خود فرماتے ہیں، خود یہ پیچھے گزرا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کر لیں، پکے مومن بن جائیں، تو ہم ان پر آسمانوں کے اور زمین کے جو دروازے ہیں برکتوں کے وہ کھول دیں گے. تو اس لیے مسلمان کی شان کبھی یہ ہوا کرتی تھی، جب مسلمان کے حالات بدل گئے، مسلمان کی سوچ بدل گئی، لالچ، طمع، حرص اور ہوس آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا شروع کر دیا. اور آج مسلمان من حیث الامت جتنے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی اتنا ذلیل نہیں ہو رہا. ہاں جی، تو بہرحال ہم اپنی اصل پہ لوٹ آئیں. اصل ہماری وہی ہے جو صحابہ کرام کی تھی. اصل کی طرف واپس آ جائیں. یہ دنیا بالکل عارضی چیز ہے. بالکل میرے نبی نے فرمایا جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی نظر رحمت سے دنیا کی طرف نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی۔ حضور جا رہے ہیں، روڑی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا بچہ بکری کا مرا پڑا ہوا ہے، تو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے پوچھا تم میں سے کون اس کو 1 یا 2 درہم میں خریدے گا؟ کون خریدے گا اس کو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو کون خریدے گا، یہ تو مردہ ہے، اس کو کون خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا ہم میں سے، اور بلکہ آپ پیسوں سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت بھی نہیں لینا چاہتا، کوئی لیتا ہے مردار پڑا ہوا اس کو اٹھا کے گھر لے آئے؟ نہیں یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہ لے۔ میرے نبی دیکھو پیغام دینا تھا حضور نے، میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو مال و متاع ہے دنیا کا، اللہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت اس بچے سے بھی گئی گزری ہے۔ اور دیکھو اس کے اوپر دنیا کے اوپر بندہ لڑتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مفت میں بھی نہیں لیں گے۔ اس لیے دنیا کا مال و متاع اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور یہ ہم اس سے رخصت ہو جائیں گے، تو کبھی کسی کے حق پہ نظر نہ رکھیں، اپنے حق کے لیے جستجو کریں، اپنا حق کھائیں، اور کوشش کریں کہ میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ میرے مال سے، نہ میرے عہدے سے۔ عہدے سے بھی ہم لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کرسی ہے تو میں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گا۔ ہاں جی، کسی بھی لحاظ سے کسی کو دکھی اور پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر وہ دکھی ہے تو کل کو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، اگر ہماری وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی اصل پہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔